حال کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، دلدلی سے مراد ہے وہ بارش سے جو خراب ہو جانے والے راستے، دلدلے تو نہیں ہے عراق میں۔ جی جی ترجمہ بہرحال کسی نے اسی طرح کیا، دلدلی راستوں میں۔ تو پشاور میں تو یہ ہوا، آٹے کی قیمت مقرر ہوئی، 780 روپے غائب ہو گیا۔ او اللہ کے بندو، تمہیں کب سمجھ آئے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ اگر 780 روپے کرنا ہے تو اس کا پورا میکنزم بنانا پڑے گا نا۔ بھائی بچے 1400 روپے گندم دو، کیسا معلوم ہوتا ہے 1475 روپے گندم دو، اور اس کا ایک وقت مقرر کرو کہ 10 دن کے بعد اس کی یہ پرائس ہوگی، ٹھیک ہے، یہ 15 دن کے بعد ہوگی، اس کا جائزہ لے کر یوں ہی ایک ہو۔ اور چینی کیا بھاؤ ہے؟ 90 سے 92 ہو گئی ہے۔ ریٹ تو بڑھتا جا رہا ہے صاحب، یہ کیا بڑھتا جا قابو پا رہا ہے۔ رہے اچھا ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں میلونر، ہم نے 200 سے لے کے 240 روپے تک گنا خریدا ہے، ٹھیک ہے، حکومت کہتی ہے نہیں 180 سے 200 تک خریدا ہے۔ وہ کہیں بیٹھ چکو، کہیں بیٹھ کے طے کر لو، کمیٹیاں بنا دیں، رپورٹیں جاری کر دیں، سرخیاں لگ گئیں اخباروں میں، ٹی وی پہ ٹاک شو ہو گئے، چیخو پکار جاری، کام نہیں ہو رہا۔ کیا ہے وہ پلیٹوں کی صدا آتی ہے، کھانا نہیں آتا۔ وہ خدا کے بندو، اب یہ معاشی منڈیوں میں کیا ہے؟ اگر 1 درجن پولیس والے ہوں اور کچھ لوگوں کو پکڑ لیں، چاہے چھوڑ دیں انہیں، پکڑ کے انہیں کیا، اگر ایک سنجیدگی کے ساتھ ڈیوٹی کریں اپنی۔ پیوٹر نے کیا کہا تھا؟ 15 دن گھر بیٹھو یا 5 سال کے لیے جیل چلے جاؤ۔ سزا کا خوف ہونا چاہیے ہارون صاحب۔ جرم ختم ہی سزا کے خوف سے ہوتا ہے، اور پھر یہ تعلیم اور شعور ایک بھرپور مہم اس کے لیے ہونی چاہیے۔ مسلسل اور متواتر بعض چیزیں یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کو، یہ نہیں ہے کہ آپ لا تعلق ہو کر بیٹھ جائیں۔ لیکن ہارون صاحب ایسا معلوم ہوتا ہے حکومت سنجیدہ ہے ہی نہیں، بالکل سنجیدہ نہیں ہے، لیکن ایک معاملے میں سنجیدہ سمجھ ہی نہیں آ رہی جی۔ دیکھیے یہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، یہ کوئی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، کہتی تو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، نہیں کہنے کو ہے نا، پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یہ۔ ایک نواز شریف کی جیب میں پڑی ہوئی ہے، ایک عمران خان کی جیب میں پڑی ہوئی ہے، ایک زرداری کی جیب میں پڑی ہوئی ہے، اور اعلانیہ کہا، زرداری نے بھی کہا عمران خان ٹکٹ میں دوں گا۔ نواز شریف نے اعلان اگرچہ نہیں کیا، مگر وہ تو یہ کہتا نا وزیر اعظم بھی میں مقرر کروں گا، میری بیٹی ہوگی، شاہی خاندان ہوگا۔ اس نے کہا بھی کہ میرا حکمران خاندان سے تعلق ہے۔ حکمران خاندان کیا ہوتا ہے؟ حکمران خاندان کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے، آپ جو حکمران خاندان سے اپنا تعلق بیان کرتی ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، نمبر تمہارے عالی جناب کے تھے نہیں، داخلے کے، سفارش سے داخلہ ملا، حکمرانی کی کیا صلاحیت آپ میں ہے؟ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے، یہ کافی ہے ان کے لیے۔ دیکھیں یہ سارے پالیٹیشن جتنے ہیں، بھٹو کے فخر ایشیا، قائد عوام، وہ ایوب خان کو کہتا تھا ڈیگال، وہ صلاح الدین ایوبی، اور جناب نواز شریف تک، عمران خان صاحب تک، بھائی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تو آپ اقتدار میں آتے ہیں۔ اچھا چلیں بریک کی طرف چلتے ہیں، اس میں بات کرتے ہیں ذرا تفصیل سے، فوری بریک ہے، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو میں نے کہا فکرہ، اس وجہ سے نہیں اس وجہ سے نہیں ہارون صاحب، بریک کا بھی وقت ہوتا ہے، مجھے لینے دیا کریں بریک۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی، اور خاص طور پہ بات ہوگی حکومت کے سنجیدگی کے حوالے سے۔ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو حکومت کچھ معاملات میں ہمیں سنجیدہ نظر آتی ہے، جیسے کہ پنجاب تحفظ بنیادی اسلامی ایکٹ 2020، اس میں جو حکومت نے سنجیدگی دکھائی ہے اس کا تمام تر حوالہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور شہر کے بیشتر ہوٹلوں میں، لکشمی چوک میں خاص طور پہ جو مکھن استعمال ہوتا ہے، مکھن ہے نہیں، سب جانتے ہیں کہ بنسپتی گھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی تھوڑی سی لسی ڈال دی جاتی ہے، دہی ڈال دیا جاتا ہے، پھر اسے بلور کے پھر نکال لیا جاتا ہے۔ اتنی یہ دالیں، خراب دالیں، وہ دالیں جو خراب ہو جاتی ہیں، کیڑے کھا جاتے ہیں، اسے پیس کے اس میں رنگ ڈال کے اس کا بیسن بنا دیا جاتا ہے۔ تمہیں کبھی اس کا خیال آتا ہے قانون سازی کا؟ وہ کہہ رہے ہیں کتابوں پہ قانون۔ اچھا ظلم ہے بے انتہا عدالتوں میں، نچلی عدالتوں میں خاص طور پہ بے انتہا اہلکار پیسے لے کے تاریخوں پہ تاریخیں ڈالتے چلے جاتے ہیں، اور غلط پتے لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ لینے سے انکاری۔ خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے۔ جی ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ملاوٹ کی فکر نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتفاق سے میں ایک دفعہ تھانے گیا،
اس بری طرح پیٹ رہے تھے ایک لڑکے کو ایک چوری بنوانے کے لیے. چوری منوانے کے لیے؟ ارے بھائی اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے تو شواہد اور قرائن ہوں گے, تفتیش کرو پتہ چل جائے گا. مار کے تو کسی کو بھی منوایا جا سکتا. اچھا, اور مار بھی اس بے دردی سے رہے تھے. میں نے اس پہ شاؤٹ کیا ایس ایچ او پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, اسے کوئی تعجب ہو رہا تھا کہ میں کیوں اعتراض کر رہا ہوں. میں نے آئی جی کو فون کیا, اس نے اس سے کہا بھائی کیا ہو رہا ہے, لیکن کوئی روکتا نہیں ہے اس کو. کوئی نہ تربیت ہے کہ جرم کا سراغ کیسے لگائے. 5% لوگوں کو سزا ہوتی ہے صرف, نہ 95% چھوٹ جاتا ہے. عمران خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 50% قیدی جو ہیں بے گناہ ہیں, اس لیے کہ بارسوخ لوگوں نے انہیں پکڑوا دیا یا وکیل کے پیسے نہیں ہیں. آپ نے خود کیا کیا تو 2 سال میں کیا کیا, اس کے لیے ابتدائی کی ہوتی. اچھا, یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے. اس کے لیے قانون سازی کی صاحب کچھ نہ کچھ اچھا کر رہے ہیں, بات تو غلط نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن اس کے لیے قانون کی ضرورت نہیں ہے. یہ محبت ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے. نہیں, اور اس کو محبت کو بڑھایا جائے. اقبال سے کسی نے پوچھا کیا کوئی دوسرا اقبال پیدا ہوگا, انہوں نے کہا میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا ہے. کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے جو پڑھے. خیر, صرف درود پڑھنے سے تو نہیں ہوگا, قول و فعل کی ہم آہنگی سے ہوگا, غور و فکر سے ہوگا. غور و فکر سے, جس میں قرآن مجید زور ہوتا ہے, غور و فکر کیا نا. ایک صاحب کہہ رہے تھے آپ یہ تو مانیں کہ اقبال بہت سست آدمی تھے, بیٹھے رہتے تھے. میں نے کہا میں نے مان لیا. اور یہ جو کتابیں بانگ درا سے لے کے جاوید نامہ تک, یہ آپ کے والد صاحب نے لکھی ہیں یا میرے والد صاحب نے لکھی ہیں؟ وہ بھائی وہ غور و فکر کرتے تھے, ان کا کام یہی تھا. ان کا کام جو تھا وہ بھاگ دوڑ, مقدمہ تو وہ اتنا ہی لیتے تھے کہ بھائی گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں, اس سے ہو جائیں. ٹھیک ہے, ذرا موجودہ حکومت کی طرف آتے ہیں, اس دور سے اس دور میں آتے ہیں. عثمان بزدار صاحب کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہیں ہارون صاحب. ہاں بہت کچھ کر رہے ہیں. ایک دو تحصیل کوئے سلیمان میں جو نئی تحصیل بنی ہے وہاں شاملات پہ آج ایک اخبار میں آرٹیکل چھپا ہے, ایک ذمہ دار اخبار میں اس نے لکھا ہے خالد مسعود خان نے کہ بھائی 8000 کنال پہ قبضہ کر لیا ان کے جاننے والوں نے, اور یا تو یہ نظر انداز کر رہے ہیں تو افسوسناک ہے, یا ان کی پشت پناہی ہے تو اس سے زیادہ افسوسناک ہے. دیکھیے یہ بچ نکلے تھے. اب یہ 3 میٹنگیں جو ایک ہفتے میں ہوئی ہیں عمران خان سے, اس کے پیچھے کوئی بات ہے, کوئی بڑی بات. اچھا, لیکن اب ایک مہم تیز ہو گئی ہے. پہلے تو اختلافی نقطہ نظر رکھنے والے اخبار بھی جن کے بارے میں سمجھا تھا حکومت کے مخالف ہیں, وہ یہ بات اس پہ زیادہ زور دیتے تھے نا. قبول تو خیر انہیں پارٹی نے کبھی کیا, ان کا پارٹی سے تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو چند دن پہلے شامل ہوئے, ان کا کارکن تو قبول نہیں کرتا اپنی پارٹی میں سروے کرا لے. لیکن ابھی بچ نکلے تھے وہ, ابھی کہہ کے گئے عمران خان. لیکن اب وہ اخبار نویس, حکومت کے حامی اخبار نویس اس میں زور و شور کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں, اور ایک اخبار میں نے 5 قسطوں پر مشتمل ویڈیو ریکارڈ کرائے جس میں اس کے بقول کہ یہ کرپشن ہوئی ہے اور اس کی یہ ذمہ دار ہے. اچھا, تو ان کے لیے بہترین یہی ہے کہ یہیں رک جائیں, اور خاص طور پر کوئے سلیمان میں جو کچھ ہو رہا ہے, تحصیل کوئے سلیمان میں, اس کو روک دیں. اگر ان کی پشت پناہی ہے نہیں, اس کو نہیں ہے پشت, چلیے مان لیے پشت پناہی نہیں ہے, توجہ دینی چاہیے. دیکھیں نا شاملات جب وہ جو اشتمال اراضی جب ہوتا ہے, اشتمال ہو رہا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, زمین بکھری ہوئی کسی کی, 2 کنال یہاں پہ, 2 کنال وہاں پہ, 2 ایکڑ وہاں پہ, اس کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پیداوار بڑھتی ہے, سہولت ہوتی ہے. بکھری ہوئی زمین پہ وہ کیسے کاشت کرے گا؟ پانی کا مسئلہ ہے, آج اس کو پانی دے, کل اس کو دے, پرسوں اس کو دے. ٹیوب ویل لگا سکتا ہے وہ اگر اس کی زمین اکٹھی ہے, اگر زیادہ زمین ہے تو وہ اس میں تو لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہے. اگر ان کا کوئی تعلق نہیں, مان لیجئے کوئی تعلق, ٹھیک ہے, تو اس کو روکیں تو صحیح جو قبضے ہو رہے ہیں, وہ کام تو کریں جو بڑا ضروری ہے. بریک ہے ہارون صاحب, ٹھیک ہے, ابھی بریک کی طرف میں بڑھ رہی ہوں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پولیو کے حوالے سے خاص طور پہ بات ہوگی کہ ہر بچے کے لیے 2 بوندیں ہر بار اتنی ضروری کیوں ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پولیو سے متعلق بڑی تفصیل سے ہم بات کرنے والے ہیں. ہارون صاحب, دنیا کے پیرائے میں اس کو دیکھتے ہیں, صرف 2 ملک ایسے جہاں پر پولیو اب باقی رہ گیا, ایک افغانستان ہے, ایک پاکستان ہے. پاکستان میں کیمپینز بہت سی چلتی ہیں, مگر اس کو ختم کرنے میں رکاوٹیں آخر ہیں کیا؟ پہلے وہ میں بات مکمل کر لوں. دیکھیے 2010 میں زرعی گریجویٹس کو ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں ہی, کوئی سلمان وغیرہ میں ہی, جی ٹھیک, اور تونسا میں کچھ 6-7 ہزار کنال زمین دی گئی تھی 12.5 ایکڑ کے حساب سے.